پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں اور 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، اس کو امین بنایا جائے تو خانہ، وہ اس کے اندر خیانت کرے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتیں اور نشانیاں بیان کی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں کچھ لوگ ایسے بنے اور کچھ ایسے لوگ مسلمانوں کی صفوں کے اندر داخل ہوئے جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، انہوں نے زبانی طور پر ایمان کا دعویٰ کیا، لیکن ان کے دل کے اندر اسی طرح کفر اور شرک اور بے ایمانی ان کے دل میں اسی طرح تھی، اور مسلمانوں کے خلاف عداوت اور دشمنی اور نفرت ان کے دل میں اسی طرح تھی۔ تو یہ ایک گروہ مدینہ منورہ میں جب نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہاں پر اس گروہ کا وجود بنا۔ تو اب نبی علیہ السلام کی جو 10 سالہ زندگی ہے، مدنی زندگی، اس میں مختلف موقع آئے جن پر ان منافقین کا نفاق لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا اور دنیا میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوئے، لیکن باوجود ان سب باتوں کے وہ اپنی منافقت سے باز نہ آئے۔ تو اللہ رب العزت انہی منافقین کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، جن لوگوں کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، کیا انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ لن یخرج اللہ اضغانہم، اللہ ان کے دلوں کے کینے کو نہیں نکالے گا؟ جو انہوں نے اپنے دلوں کے اندر مسلمانوں کے بارے میں حسد، بغض، کینہ، عناد، عداوت، دشمنی، نفرت اپنے دلوں کے اندر رکھی ہوئی ہے، ان کا یہ گمان ہے کہ اللہ ان کی اس دلوں کی بغض اور عداوت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا، اور لوگوں کو ان کے دلوں کی اس بیماری کا پتہ نہیں چلے گا۔ کیا مومنین اس بات سے آگاہ نہیں ہوں گے؟ تو ان کا یہ خیال غلط ہے۔ ضرور بضرور ایسا موقع آ جاتا ہے جس موقع پر اپنے اور بیگانے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ یہ ایک دنیا کا دستور بھی ہے۔ دنیا میں انسان کی دوستی ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، محفل ہوتی ہے، صحبت ہوتی ہے، کسی کے ساتھ جی پیار سلام دعا ہوتی ہے۔ تو اس دنیا کی دوستی میں بھی ضرور بضرور کوئی ایسا موقع لازمی آ جاتا ہے جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ میرا اپنا کون ہے اور میرا بیگانہ کون ہے، کس کے دل میں میرے بارے میں محبت اور پیار ہے اور کس کے دل میں میرے بارے میں نفرت اور عداوت ہے۔ اسی طرح جو اپنے دل میں اسلام اور ایمان کے بارے میں عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، ضرور بضرور ان کے اوپر بھی ایسا موقع لازمی آ جاتا ہے کہ جب ان کا کفر اور نفاق ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، منافق اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ان کو سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ضرور بضرور آزمایا جاتا ہے۔ یعنی جہاد کا موقع آ گیا، اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرنے کا موقع آ گیا، کوئی اور موقع آ گیا اسلام کے نام پہ کچھ دینے کا، تو اس وقت مومن آگے بڑھتے ہیں اور منافق اپنے قدم پیچھے ہٹاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ضرور بضرور سال میں 1-2 مرتبہ ایسے موقع آ جاتا ہے کہ ان کو آزمایا جاتا ہے
لیکن اللہ فرماتے ہیں ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ لوگ توبہ نہیں کرتے اور اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ مختلف ہیلے اور بہانوں سے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، منصوبے بنائے، لیکن اللہ رب العزت کی تدبیروں کے آگے کسی کی تدبیر اور منصوبہ چل نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اے میرے پیغمبر اگر ہم چاہیں نا تو ہم آپ کو وہ سارے منافق دکھا دیں، آپ کو وہ سارے منافقین دکھا دیں، مطلب ان کے نام بتا دیں بذریعہ وہی کہ فلاں بندہ منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت دل کی باتوں کو جاننے والے۔ علیم بذات الصدور کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دلوں کے بھید جاننے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اگر دلوں کے بھید اللہ کے علاوہ کوئی اور جاننے والا ہوتا تو اس لائق تھی ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں کے بھیدوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مطلع نہیں کیا۔ کیوں؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو دلوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھا دیں۔ اس سے یہی معلوم ہو رہا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بالیقین پتہ نہیں تھا کہ فلاں منافق ہے یا فلاں منافق ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاهُمْ، اے میرے پیغمبر میں بتاتا تو نہیں ہوں لیکن آپ علامات سے کچھ نہ کچھ پہچانتے ہیں، نشانیوں اور علامات سے کچھ نہ کچھ پہچانتے ہیں۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ان کی باتوں سے بھی آپ ان کو پہچان لیں گے کہ کون مومن ہے اور کون منافق۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست اور سمجھداری سے بچو، وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں جو شمع ایمان اور نور ایمان کی شمع اللہ نے جو جلائی ہوتی ہے اس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، یعنی کہ آدمی کی گفتگو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، اس کا دینی معاملات میں کتنا کچھ کردار ہے، ان سب چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ مومن کون ہے، مخلص کون ہے اور منافق کون ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے، پہلے پارے کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے، تو صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہوتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو متوجہ کرنا ہوتا تھا نا کسی بات کی طرف، یعنی کسی نے کوئی بات پوچھنی تھی، کوئی سوال پوچھنا ہے، متوجہ کرنا ہے، تو صحابہ کرام کہتے تھے رائنا، اللہ کے پیغمبر ہماری رعایت کیجیے، یعنی رائنا توجہ فرمائیے۔ اب منافق جو تھے نا، منافق وہ رائنا کو اس طرح بولتے تھے زبان کو موڑ کر، قرآن کہتا ہے ورائنا لیم بألسنتہم، اپنی زبانوں کو موڑ کر وہ کہتے تھے، کس طرح؟ وہ رائنا کو کہتے تھے رائینا، را تھوڑا سا لمبا، رائینا۔ اب رائنا کا معنی تو ہے ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف توجہ کیجیے، اور رائی کا معنی ہوتا ہے چرواہا۔ رائی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چرواہا۔ رائینا ہمارے چرواہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سراسر کیا تھی؟ بے ادبی اور گستاخی تھی۔ تو اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب اللہ رب العزت تو دلوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اللہ نے اہل ایمان کو حکم دیا، منافقوں کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے کیا کہا؟ اہل ایمان کو لا تقولوا رائنا، تم جو رائنا کا لفظ بولتے ہو، اگرچہ تمہارے رائنا کہنے میں کوئی بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے، لیکن وہی لوگ منافق اس لفظ کو موڑ توڑ کر غلط معنوں میں لیتے ہیں، تو لہٰذا تمہیں حکم ہے تم نے آئندہ رائنا بھی نہیں کہنا، ایسا لفظ بھی نہیں بولنا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کا شائبہ تک ہوتا ہو۔ تو یا اللہ کہنا کیا ہے؟ تم نے آئندہ کہنا ہے انظرنا، اللہ کے پیغمبر ہماری طرف توجہ کیجیے، ہماری طرف دیکھیے۔ تو یہ ان کا جو ایک طریقہ تھا
اپنے دل میں اس بغض اور حسد اور نفرت کی آگ کو مٹانے کا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ ایسا لفظ بولتے تھے جس سے آپ کی معاذ اللہ علیہ باللہ بے ادبی گستاخی ہو، تو اللہ رب العزت نے یہ لفظ بولنے سے ہی ان کو کیا کر دیا؟ منع فرما دیا۔ تو اسی طرح کئی مواقع آئے کہ جس موقع پر منافقین کا نفاق ظاہر ہوا ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ غزوہ احد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، عین لڑائی کے موقع پہ عبداللہ ابن ابی جو اس منافقین کے سرغنہ تھا اور سردار تھا، وہ اپنے 300 بندے لے کے واپس آ گئے۔ نے کہا ہماری بات ہی نہیں مانی گئی، ہم نے جو مشورہ دیا ہمارا مشورہ مانا ہی نہیں گیا، ہماری بات ہی نہیں، ہم آپ کے ساتھ کیوں لڑیں؟ تو اس موقع پر بھی ان کا نفاق کیا ہو گیا؟ ظاہر ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ان کی باتوں کے انداز سے بھی آپ ان کو پہچان سکتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، باقی اے منافقو اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بضرور آزمائیں گے تمہیں، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں تم میں سے جو مجاہد ہیں اور تم میں سے جو صبر کرنے والے ہیں، ان کو منافقوں سے الگ کر دیں۔ اللہ رب یہ امتحان، عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، امتحان کے وقت بندے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ معزز ہے یا ذلیل ہے۔ جب امتحان ہوتا ہے نا، امتحان کسی چیز کو آزمایا جاتا ہے، بھٹی میں سے گزارا جاتا ہے، پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ معزز کون ہے، میرا کون ہے، اور میرے ساتھ دشمنی کرنے والا اور منافقت کرنے والا کون ہے۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور اللہ تمہاری خبروں کو خوب جانتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورت اتاری، سورت المنافقون، سورت المنافقون۔ اس میں اللہ رب العزت نے پھر ان کی ساری باتوں کو کھول کے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب نبی علیہ السلام جانے لگے نا جہاد کے لیے، تو اس موقع پر بھی انہوں نے منافقت کی۔ تقریباً 80 بندے جو نبی علیہ السلام کے پاس باری باری آئے، انہوں نے آ کے عذر بہانہ کیا۔ کسی نے کہا جی میرے گھر میں کوئی بندہ نہیں ہے، کسی نے کہا میرے پاس سواری نہیں ہے، یعنی اپنا اپنا عذر بہانہ، جی ہم آپ کے ساتھ نہیں آتے، کیوں جی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ۔ جب واپس آ گئے تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو پہلے بتا دیا، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے میرے پیغمبر، اب آپ واپس جا رہے ہیں، لوگ آئیں گے آپ کے پاس، آ کر کہیں گے جی میری تو فل تیاری تھی آپ کے ساتھ آنے کی، میں تو بالکل تیار تھا، وہ تو عین وقت پہ مجھے کوئی فلاں کام پڑ گیا۔ کوئی آ کے کیا عذر رکھے گا، کوئی آ کے کیا بہانہ کرے گا۔ اور اسی طرح ہوا، نبی علیہ السلام واپس آئے، اسی طرح وہ منافقین اپنے عذر بہانے لے کے آ گئے۔ تو اس موقع پر بھی اسی طرح ایک اور موقع آیا کہ جب انہوں نے ایک سازش کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے بارے میں برے لفظ بولے، تو ایک صحابی چھوٹی عمر کے، انہوں نے وہ ساری باتیں سن لیں، انہوں نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا دیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، انہوں نے قسمیں اٹھائی، اللہ کی قسم ہم نے تو بات ہی نہیں کی، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کے بارے میں یہ باتیں کر سکتے ہیں؟ یہ آخری موقع تھا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے سورۃ المنافقون اتاری، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے میرے پیغمبر، آئیں گے منافق آپ کے پاس، قسمیں اٹھائیں گے، کہیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ واقعی آپ میرے رسول ہیں، لیکن میں اللہ گواہی دے کے کہتا ہوں کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ جس بات کی یہ شہادت زبان سے دے رہے ہیں نا، دل ان کا اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا، لوگوں کو اللہ کے راستہ سے روکا
اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اللہ فرماتے ہیں لن یضر اللہ شیئا، وہ اپنے من میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا نقصان پہنچا دیا، بڑا نقصان دیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، ہاں یہ ہے کہ ان کے اعمال اللہ تعالیٰ برباد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی مانو اور اللہ کے رسول کی مانو، ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پہ اپنی تفسیر کے اندر یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مومن موحد ہے، کفر اور شرک وہ نہیں کرتا، لیکن اور کسی معاملے میں شریعت کے خلاف وہ کوئی عمل کر بیٹھتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ حالانکہ بندہ کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس سے انسان کے اعمال تو ضائع نہیں ہوتے، انسان مومن بندے کے اعمال ضائع ہوں گے تب جب وہ العیاذ باللہ معاذ اللہ کفر یا شرک کرے، دین سے مرتد ہو جائے۔ اس کے علاوہ گناہ کبیرہ اس سے اعمال ضائع نہیں ہوتے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اس کی وہ تشریح کے اندر انہوں نے یہ مسئلہ حل کیا کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مومن موحد آدمی ایمان بھی ہے اس کے پاس اور وہ کوئی گناہ کبیرہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے اعمال کی نورانیت اللہ رب العزت چھین لیتے ہیں، اس نیکی کی نورانیت کو اللہ رب العزت چھین لیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں لگے رہو۔ جو بندہ اطاعت میں آگے ہے اس کے اعمال کے اندر نورانیت بھی اسی طرح ہے۔ دیکھیں نماز ہر بندہ پڑھتا ہے، لیکن ہر بندے کی نماز ایک جیسی نہیں، ہر بندے کا نماز کا اندر خشوع خضوع کے اندر فرق ہونا، اس نماز کی حلاوت اور مٹھاس اس کے اندر فرق ہونا، اور نیکی کے کرنے کے اندر فرق ہونا، یہ اس کے اپنے اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، تقوی الہیت خوف اس کے دل میں ہے، تو اتنا ہی اس آدمی کے نیک اعمال کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، اتنے ہی اس کے نیک اعمال کے اندر اس کو حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ اور جتنا جو بندہ تقوی سے دور ہوتا جائے، اطاعت اللہ کی اور نبی علیہ السلام کی اطاعت سے روگردانی کرتا جائے، جتنا وہ گناہوں کے اندر زیادہ آلودہ ہوتا جائے، تو اللہ رب العزت اس بندے سے پھر اس نیکیوں کے اندر کی جو حلاوت اور مٹھاس اور نورانیت جو ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت اس کی چھین لیتے ہیں۔ تو ایمان بھی ضروری ہے، اعمال بھی ضروری ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا، گناہ کبیرہ صغیرہ کے ارتکاب سے دور رہنا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگے رہنا، یہ چیز ضروری ہے۔ تب جا کر انسان کو ایمان کی حلاوت اور اعمال کی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ذاق طعم الایمان، اس بندے نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ کس نے؟ من رضی باللہ ربًا، جو اللہ کو رب مان کے راضی ہو گیا، جو اللہ کو رب مان کے اس بات پر کیا ہو گیا؟ راضی۔ اب اللہ میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، میرا مالک ہے، وہ مجھے بیماری میں رکھے پھر بھی میں راضی، وہ مجھے تنگی میں رکھے پھر بھی میں راضی، وہ مجھے آسانی اور صحت اور خوشی کے اندر رکھے پھر بھی میں راضی۔ کسی حالت کے اندر اللہ رب العزت کا شکوہ شکایت اس کی زبان پہ نہیں آتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سمجھو اس بندے نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اور جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کے اس بات پر راضی ہو گیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر ہی چلنا ہے، چاہے کوئی راضی رہے چاہے کوئی ناراض رہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے نے بھی ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اور جو اسلام کو دین سمجھ کے راضی ہے کہ اسلام کے طریقے ہی میرے لیے قابل عمل ہیں
اور انہی پر عمل کرنے کی وجہ سے میرے لیے دنیا اور آخرت کی نجات اور کامیابی اور سرخروئی ہے۔ جو بندہ اس بات پر راضی ہو گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے بھی ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ آج مسئلہ ہمارے ساتھ اور المیہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اللہ کو رب تو مانتے ہیں، لیکن رب مانتے ہیں اور رب مان کر اللہ پر راضی نہیں ہیں، شکوہ کنا رہتے ہیں۔ کبھی صحت کا شکوہ، کبھی گھریلو پریشانی کا شکوہ، کبھی کاروبار کا شکوہ، کبھی دولت کی کمی کا شکوہ، کبھی بھوک اور فقر کا شکوہ، کبھی بیماری اور دکھ کا شکوہ۔ ہر وقت ہماری زبان شکوہ شکوہ۔ لیکن جو بندہ شکوے سے ہٹ کر ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جاتا ہے نا، یا اللہ میں راضی ہوں جس حالت کے اندر بھی تو نے مجھے رکھا ہوا ہے، تو ایسا بندہ ایمان کا ذائقہ چکھتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ پاک عمل کی